إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس آیت کریمہ کے حوالے سے اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہماری ہدایت فرما سیدھے راستے کی طرف، اس آیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں گزر چکی. اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے کہا کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جمع کا صیغہ آیا ہے اہدنا، یہ نہیں کہا کہ اہدنی صرف مجھے ہدایت بلکہ سب کو ہدایت عطا فرما. تفصیل اس کی گزر چکی کہ اس میں جو فوائد ہیں، جو اجتماعیت کی طرف اس میں اشارہ ہے، اور اس کے علاوہ جو فوائد ہیں وہ ہم نے ذکر کیے تھے. ایک اور بات اس آیت کریمہ میں اور اس سے پچھلی آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو ایک معروف بات ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ انسان اس کا جو بھی عمل ہے، جو وہ کرتا ہے، جو بھی عبادت ہے، اس کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. یہ معروف بات ہے، اکثر ذکر کی جاتی ہے. جس عمل میں یہ دو شرائط پائی جائیں گی وہ عمل مقبول ہوگا، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. جس میں ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی جائے گی وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، وہ مقبول عمل نہیں ہے. تو اس میں ان دو شرائط کی بھی دلیل ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس بات کی دلیل ہے کہ عمل اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے. ایاک نعبد کہ ہم عبادت نہیں کرتے مگر آپ کی، تو وہ اخلاص کی دلیل ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم میں دلیل ہے کہ عمل تب مقبول ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ وہی تو صراط مستقیم ہے. تو ان دونوں آیات میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمل کی قبولیت وہ ان دو شرائط پر مبنی ہے. اسی طرح ایک اور بات کہ ہم نے یہ بات پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ عربی میں جملے دو قسم کے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور دونوں کے الگ الگ فوائد ہیں. تو یہ جو جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ اہدی فعل ہے، ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا. تو جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کے جو فوائد ہیں وہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ جملہ فعلیہ دلالت کرتا ہے ایسی چیز پر جو بار بار ہوتی ہے. اس کی عبارت علماء کہتے ہیں الحدوث والتجدد. اس میں تجدید ہے، بار بار ہے، وہ بار بار ہو رہا ہے. کیونکہ فعل جو ہے ایک معروف سی بات ہے، فعل کسی زمانے پر دلالت کرتا ہے، یا ماضی پہ، یا مستقبل پر، یا حاضر پہ. تو جو بھی جملہ فعلیہ ہوگا اس میں یہ بات ہوگی کہ یہ عمل بار بار ہو رہا ہے، ماضی میں بھی ہو رہا ہے، حاضر میں بھی ہو رہا ہے، مستقبل میں بھی ہو رہا ہے. تو یعنی نئے سرے سے اس کی بار بار ابتدا کی جا رہی ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم میں جملہ فعلیہ کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ دعا ہے، اور دعا جیسے کہ ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے کہ ہمیں اس کی ہر وقت ضرورت ہے، اسی لیے ہم بار بار کرتے ہیں. اس لیے اس کا جو صیغہ ہے وہ بھی اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بار بار اس چیز کی طرف ہدایت عطا فرما. تو یہ چند باتیں تھیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے. اس آیت کریمہ میں بہت ساری باتیں ہم نے ذکر کی. اس میں ایک اور بات کہ اس کا پچھلی آیت سے تعلق کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، ان دونوں آیات میں ربط کیا ہے. تو یہ بڑا واضح سی بات ہے کہ پچھلی آیت کا اختتام کس چیز پر ہو رہا ہے؟ وہ ایاک نستعین، کہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. کس چیز کی مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم. اس کی وہ تفصیل ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں، ہر چیز میں مدد مانگتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جو خصوصی چیز ہے جس کو ہم مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری ہدایت عطا فرما. اس آیت کریمہ میں جو عملی پہلو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو اس میں عملی پہلو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کریں. اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ تمام جو
چیزیں ہیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں ان میں سے سب سے اہم چیز وہ ہدایت ہے، تو اسی لیے اس کو ہم کثرت سے مانگیں۔ ایک اور بات کہ ہدایت وہ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کی انسان کو ہر وقت اس کی ضرورت رہتی ہے، ہر لمحہ رہتی ہے، تو اس چیز کا انسان اہتمام کرے، اس چیز پر غور کرے ہر وقت کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا وہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ ہر اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر موقع پہ، ہر موڑ پر اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے کہ میں نے صراط مستقیم کو فالو کرنا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جانا۔ تو یہ اس لحاظ سے عمل کرے اس آیت کریمہ کے حوالے سے۔ اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ہر لمحے پر ہدایت پر عمل کرنی ہے تو اس کے لیے علم ہونا چاہیے۔ تو اس آیت کے اوپر عمل کرنے کا عملی پہلو یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ اگر علم ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہدایت کیا ہے اور کون سی چیز ہے جو ہدایت نہیں ہے، کس چیز کو ہم نے جس پر عمل کرنا ہے، کس چیز کو چھوڑنا ہے، اور اس میں بنیاد کیا ہے، وہ یہی اللہ کا کلام ہے، یہی قرآن کریم ہے۔ علم کی بنیاد وہ یہ چیز ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا، اور اس سورت کا نام بھی یہی ہے، سورۃ الفاتحہ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کی ابتدا ہے، مقدمہ کے طور پر ہے، تو اس میں یہ مقدمہ ہے، اور وہ جو ہدایت ہے جس کا سوال کیا گیا ہے، اس ہدایت کی پوری تفصیل وہ سورہ بقرہ سے لے کے سورۃ الناس تک وہ اسی کی تفصیل ہے۔ شروع میں یہ کہا گیا کہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اب پھر کہا کہ اچھا ہے جو ہدایت ہے، اسی لیے آگے آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت دیتی ہے، جس کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اس اہدنا الصراط المستقیم پر، اس آیت پر عمل کرنا کیا ہے کہ اس قرآن کا علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، تبھی اس پر عمل ہو سکتا ہے، تبھی ہم سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں، ورنہ نہیں آ سکتے۔ اسی طرح اس آیت کا میں جو عملی پہلو ہم نے پڑھے ہیں اس حوالے سے یہ بھی بات ہے کہ وہی بات کہ جب دعا کریں تو صرف اپنے نہ کریں بلکہ سب کو اپنی دعا میں شامل کریں، کہ ایسا کرنا دعا کی قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح اس میں دعا کے آداب ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگا جائے تو کس انداز سے مانگنا ہے، کہ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، یہ پوری صورت ہی یہ ہے کہ پہلے تعریف بیان کرو، الحمد رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، پھر اس کے بعد ہے کہ پھر اپنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اپنی عمل کا ذکر کرو کہ اللہ ہم تو آپ کے بندے ہیں، ہم تو آپ کے سوا کچھ نہیں ہے، اپنی عاجزی کا بھی ذکر کرو، اور پھر اس کے بعد اپنا سوال پیش کرو، اہدنا الصراط المستقیم، جس چیز کا سوال کرنا ہے۔ اور ایک اور اس میں ادب یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سے مانگا جائے تو سب سے اہم چیز سے شروع کی جائے، جو سب سے اہم ہے پہلے اس کو مانگے، پھر اس سے جو ہر چیز مانگنی ہے، اللہ سے مانگنا سب کچھ ہے، چھوٹی بھی مانگنی ہے، بڑی چیزیں بھی مانگنی ہے، یہ بھی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن ابتدا کیسے کرنی، ترتیب کیا ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے اس کو سب سے پہلے مانگا جائے، جو سب سے ضروری چیز ہے، اور پھر اس کے بعد بقیہ چیزیں بھی ان کا بھی اللہ سے سوال کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور اس میں عملی پہلو جو ہم نے ذکر کر چکے ہیں وہ یاد دہانی کے لیے، کہ صراط مستقیم پر انسان اگر چلے گا تو وہ اس کا راستہ آسان ہے، سب سے آسان راستہ وہی ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ جو بھی مشکل راستے میں جو بھی اس کے علاوہ راستے ہیں صراط مستقیم کے علاوہ، وہ سارے مشکل راستے ہیں۔ تو اس میں عملی پہلو یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کے دین کے راستے پر چلیں، کیونکہ اس میں آسانی ہے، اس میں مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور پہلو، اس کا عملی پہلو یہ ہے، جیسے کہ ہم نے تفصیل سے ہدایت کے معنی میں پڑھا تھا، کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں، اگر ہم صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا نصب العین اس چیز کو بنا لیتے ہیں کہ میں نے صراط مستقیم پر رہنا ہے ہمیشہ اور مرتے دم تک رہنا ہے، تو اگر اس چیز کو نصب العین بنا لیں گے تو دنیا کی ہر خیر بھی ملے گی، آخرت کی ہر خیر بھی ملے گی، دنیا کی بھی ہر خیر ملے گی، آخرت کی بھی ہر خیر ملے گی۔ اور اگر ہم نے اس کو اپنا نصب العین نہ بنایا تو پھر دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو اس لیے عمل اس آیت پر کس طرح سے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوشش یہ کرنی ہے کہ دین سب سے اوپر، سب سے بڑی پرائورٹی جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ دین پر میں نے چلنا ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ یہ نہیں کہ باقی چیزوں پہ عمل نہیں کرنا ہے، باقی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، ان کو نظر انداز کر دینا ہے، وہ بھی ضروری ہیں، لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے، وہ دین ہے۔ اس کی ایک مثال سے اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ دین کا جو ستون ہے وہ کیا ہے، نماز ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرو، نمازیں پڑھو، نمازوں کی پابندی کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے، لیکن پرائورٹی جو ہے وہ نماز کو ہے، اپنے کام کاج میں رہے، اپنے دنیاوی معاملات کو دیکھے، وہ ضروری ہیں، ان کو چھوڑ دینا وہ گمراہی ہے، بلکہ
وہ صراط مستقیم نہیں ہے. صراط مستقیم یہ ہے کہ دنیاوی معاملات کو بھی ساتھ چلاؤ، دین کو بھی ساتھ چلاؤ، لیکن دین دنیا سے اوپر رہے ہمیشہ. یہ مقصد ہے. ہمیشہ وہ اس کا درجہ اوپر ہونا چاہیے کہ دنیاوی اپنے کام کاج میں لگے رہو، لیکن جب نماز کا وقت آئے، جب حی علی الصلاح کی آواز آئے، حی علی الفلاح کی آواز آئے، پھر اس کو چھوڑ کے پھر مسجد کی طرف جاؤ. مسجد میں اطمینان سے آرام سے نماز پڑھو، پھر دوبارہ اپنے کام کی طرف لوٹ جاؤ. اسی چیز کی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. جیسا کہ سورۃ الجمعہ میں بھی آتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا إِذْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا. جب آواز آئے، جب جمعے کی نماز کے لیے ندا ہو، جب اذان ہو تو اس کی طرف لپکو. جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنے دنیاوی کاموں میں لگ جاؤ. تو یہی ہے کہ اگر بات جو بیان کی جا رہی تھی کہ اگر دین کو ہم پرائورٹی بنائیں گے، جیسے کہ ہم نے ہدایت کے معنی میں تفصیل میں پڑھا تھا، تو دنیا بھی ملے گی. مقصد کیا ہے کہ آپ کی پرائورٹیز کیا ہیں. اگر آپ نے پرائورٹی دین کو رکھا تو انشاءاللہ دنیا جو ہے وہ تو ملے گی ملے گی. یہ کوئی نہ سمجھے کہ دین پر چلیں گے تو پھر دنیا چھوٹ جائے گی یا دنیا سے ہمیں اس میں ہم پیچھے رہ جائیں گے. نہیں، بلکہ وہ سب سے آگے رہے گا انشاءاللہ. لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے دین پر عمل کرنا ہے. تو یہ چند پہلو تھے، عملی پہلو. اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں جو ہم نے اس آیت کے ضمن میں ذکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی اگلی آیت میں، چھٹی آیت، صراط الذین انعمت علیہم. اور یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بسم اللہ کے حوالے سے کہ صحیح بات یہ ہے کہ بسم اللہ، وہ صحیح قول یہ ہے کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، یعنی اس کا حصہ نہیں ہے، مستقل آیت ہے یہ. تو اس اعتبار سے صراط الذین انعمت علیہم تک یہ آیت پوری ہوتی ہے، اور یہ اس سورت کی چھٹی آیت بنتی ہے. اور غیر المغضوب علیہم سے وہ ہے، وہ 7ویں آیت ہے اس کی. تو صراط الذین انعمت علیہم چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اب یہاں پہ پہلی بات تو ہم یہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق کیا ہے. تو بہت واضح ہے کہ پچھلی آیت میں جس صراط مستقیم کا سوال کیا گیا ہے اسی کی یہ تفصیل ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اسی کی یہ ڈیٹیل آ رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط پھر وہی لفظ ہے جو پیچھے گزر چکا ہے، اس کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں، واضح کر چکے ہیں. صراط الذین اس کو اس میں موصول کہا جاتا ہے، اور اس میں موصول اس کے مختلف صیغے ہیں، یعنی واحد اور جمع کے صیغے. یہ جمع کا صیغہ ہے. الذی واحد کے لیے آتا ہے اور الذین جمع کے لیے آتا ہے. تو صراط الذین، اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ انعمت علیہم. انعمت کا معنی کہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا، جن کے اوپر آپ نے نعمتیں کی. علیہم، انعمت آپ نے نعمتیں کی، علیہم پر، ان کے اوپر. تو صراط الذین انعمت علیہم کا معنی کیا ہوگا کہ راستہ ان لوگوں کا، راستہ. الذین کا معنی کیا ہے؟ جو اس کو ہم کہتے ہیں جو یا جس. صراط الذین کا معنی ہوا صراط راستہ، الذین جو، یعنی وہ لوگ، مراد وہ ہیں وہ لوگ. انعمت آپ نے انعام کیا. انعمت یہ فعل ہے، فعل اور فاعل. انعم فعل ہے اور تا جو ہے وہ جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے. انعم آپ نے، انعمت آپ نے انعام کیا جن کے اوپر، جن پر آپ نے نعمتیں کی. انعمت آپ نے نعمت کی، علیہم ان کے اوپر، جن کے اوپر، علیہم کے ان کے اوپر. تو یہ اس کا لغوی معنی ہے اور اس کی جملے کی ترکیب ہے. یہاں پہ پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم پچھلی آیت میں، تو پھر دوبارہ سے صراط الذین کیوں کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، اور صراط الذین انعمت علیہم میں اس کا کہ وہ راستہ. تو مزید اس کی تفصیل کی ضرورت کیوں پڑی، یا دوبارہ سے صراط کا لفظ کیوں کہا گیا؟ یہاں پہ صراط کا لفظ 2 دفعہ آ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر عبارت ایسے کہہ دی جاتی قرآن کے علاوہ کہ اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا صراط الذین ڈائریکٹ اگر ہو جاتا تب بھی بات واضح ہو جاتی. تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین وہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کی علماء نے جو مختلف وجوہات بیان کی ہیں. ایک وجہ یہ کہ اس میں بیان یہ کیا گیا ہے پہلی آیت میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کے سیدھا راستہ، اور پھر اس کی تفصیل ہے کہ سیدھا راستہ وہ ہے کہ جو
صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، تو اس لیے اس کی وضاحت کی. پہلے کہا کہ صراط مستقیم جو ہے ہماری اس کی طرف ہدایت کر، پھر وضاحت کے لیے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم. دوسرا اس میں یہ بھی بات ہے کہ ان کی جو انعمت علیہم ہیں، جو اس راستے پر چلنے والے ہیں، ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر ہماری رہنمائی فرما، اور وہ راستہ کہ جو ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. تو ان کی فضیلت بھی بیان ہو گئی، راستے کی بھی وضاحت ہو گئی کہ اس سے مراد کون سا راستہ ہے. اگرچہ پہلے آیت میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے، لیکن مزید وضاحت کے لیے تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، تو اس لیے کہا صراط الذین، دوبارہ سے کہا صراط، خاص طور پہ ان لوگوں کا راستہ. ہم آپ سے ان لوگوں کا راستہ کا سوال کر رہے ہیں کہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. تو اس راستے کی وہی بات ہے کہ وضاحت ہو گئی کہ راستہ وہ کیسا راستہ ہے کہ جس کی طرف ہدایت طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہ جو وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا ہے. ایک اور بات اسی حوالے سے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، دوبارہ سے جو کہا، یہ چونکہ دعا کا انداز ہے، یہاں پہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا میں شاید یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ دعا کا جو طریقہ ہے یا انداز ہے کہ اس میں بار بار مانگا جاتا ہے، تفصیل سے مانگا جاتا ہے، اس میں اختصار سے کام نہیں لیا جاتا. تو یہ بھی اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو اس طرح سے تفصیل سے مانگو، صراط الذین انعمت علیہم، پوری وضاحت کر کے مانگو. جیسے کہ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں منقول ہیں، اور اسی طرح قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں، ان میں بھی آپ دیکھیں گے ایک ہی بات کو مختلف انداز سے بیان کیا جا رہا ہے، اس میں تکرار آپ ہوتا ہے. تو یہ دعا کا انداز ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کسی سے مانگا جاتا ہے تو بار بار مانگا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو فقیر وغیرہ ہیں جو مانگتے ہیں وہ کس طرح سے مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، ایک ہی بات کو دہراتے ہیں. تو مانگنے کا انداز ہی یہ ہے. تو اس چیز کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اس میں تفصیل تاکہ آ جائے. ایک اور بات کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، آپ اس میں دیکھیے کہ الصراط اس میں بھی الف لام ہے، اور یہاں پر بھی اس آیت میں بھی صراط الذین، اس میں لدینہ کی طرف اس کو جوڑا گیا ہے تاکہ یہ معرفہ بن جائے. یعنی یہ دونوں آیات میں اس میں معرفہ آ رہا ہے، اس میں نکرہ نہیں ہے. نکرہ معرفہ میں آپ کو پتہ ہے فرق جو ہے معروف ہے کہ نکرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی عام چیز کی طرف ذکر کیا جائے. جیسے میں کہوں کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی وضاحت نہیں، اس کو نکرہ کہتے ہیں. اور میں کہوں الکتاب، اگر کہوں وہ کتاب یعنی خاص کتاب، تو اس کا مطلب ہے کسی خاص چیز کی طرف اشارہ ہے، اس کو معرفہ کہتے ہیں. پہلی آیت میں جو الصراط ہے اس میں الف لام لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ معرفہ ہے، اور اس آیت میں صراطا اس میں الف لام نہیں ہے لیکن اس کو الذین کے ساتھ جوڑا گیا ہے، ان لوگوں کا راستہ. تو یہ بھی معرفہ ہو گیا کہ کوئی ایک خاص راستے کی بات بیان کی جا رہی ہے. تو معرفہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو صراط مستقیم ہے وہ ایک ہے. معرفہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے. اگر میں کہوں، وہی مثال دے لیجیے، اگر میں کہوں کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن جب میں کہوں گا الکتاب، کا مطلب ہے ایک مخصوص کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو یہاں پر بھی الصراط ہے، پہلی آیت میں بھی کہ الصراط وہ مخصوص راستہ ہے، اور یہاں پر بھی صراط الذین مخصوص راستہ ہے، اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے. جب معرفہ بار بار آ رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ صراط مستقیم ہمیشہ ایک ہوگا، کبھی ایک سے زیادہ نہیں ہوگا. اور اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ بات پہلے بھی اگرچہ گزر چکی ہے، لیکن مزید وضاحت کے لیے کہ ہمیشہ ہدایت کا راستہ، صحیح راستہ جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہوگا، اور جو گمراہی کے راستے ہیں وہ بہت سارے ہوں گے، جیسے کہ پچھلے بھی دروس میں گزر چکا ہے. تو اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہیں. یہ جو جملہ ہے یہ گمراہ کن جملہ ہے. سب ٹھیک نہیں ہو سکتے، ٹھیک صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک صرف ایک ہی ہوگا. جب کہا جاتا ہے کہ جو وہ فلاں فرقے سے اس کا تعلق ہے، اس کا فلاں فرقے سے تعلق ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، کوئی نہیں جی سب ٹھیک ہے، سب اللہ ہی کی تو عبادت کر رہے ہیں نا، اپنے اپنے انداز سے کر رہے ہیں. یہ گمراہ کن جملہ ہے. یہ جملہ ان آیات کا، قرآن کریم کے دلائل کے اور سنت کے دلائل کے خلاف جاتا ہے. اگر سب ٹھیک ہوتے تو پھر انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجے تاکہ لوگوں کو کی ہدایت ہو، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے. اگر سب ٹھیک ہیں تو پھر مقصد ہی نہیں ہے، پھر اس قرآن کریم کے نزول کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے.
کہ کیوں نازل کیا؟ قرآن تو اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ یہ ہدایت ہمیں عطا کرے، تاکہ ہمیں بتائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے۔ اگر سب ٹھیک ہے تو پھر سارے پھر صراط مستقیم، پھر تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے اکثر یہ جملہ یہ سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی جگہ پہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو، یہ ایسا چیز نہیں ہے۔ اگر وہ چھوڑ دینا والا معاملہ ہوتا تو پھر یہ سارے نہ انبیاء کو بھیجنے کا کوئی مقصد تھا، نہ کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد تھا، نہ کوئی اور، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں یہاں پر اس چیز کی ضرور وضاحت کرنی چاہیے کہ دین کی بعض معاملات میں جن کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، جن کا تعلق جو دین کے بڑے بڑے عبادتیں ہیں، جو بڑے بڑے اعمال ہیں ان سے نہیں ہے، کچھ تفاصیل سے تعلق ہے، ان میں بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ طریقے سے کسی کام کو سر انجام دیا ہے۔ اس معاملے میں یہ کہنا کہ جی یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے اور وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، اگر ثابت ہو، شرط کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک طریقہ ثابت ہونا چاہیے صحیح سند کے ساتھ۔ اگر ثابت ہے تو پھر اس معاملے میں کہا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز میں رفع الیدین کا مسئلہ ہے، رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک ہی طریقہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، یہ چیز ثابت نہیں کہ انہوں نے بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھی ہو۔ اور مراد یہ ہے کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کیا، کوئی ایک صحیح روایت نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھی۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی جو بغیر اس کے پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، چیز صحیح نہیں ہے، یہ زیادتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے کہ جب رکوع میں جانا ہے تو رفع الیدین کرنا ہے، جب رکوع سے اٹھنا ہے تو رفع الیدین کرنا ہے، تو وہی چیز ثابت ہے، اتنی ہی ہم کہیں گے، ہم کہیں کہ وہ ایک ہی طریقہ ٹھیک ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ ہاں رفع الیدین کا طریقہ وہ دو ثابت ہے، تو وہاں پہ ہم کہیں کہ دو ثابت ہے، کہ ایک یہ ہے کہ کندھے تک اٹھائے یا کانوں تک اٹھائے، تو جو کندھے تک اٹھائے وہ بھی ٹھیک ہے، جو کانوں تک اٹھائے وہ بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ تو جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی ثابت ہے ہم نے اسی کا اتنا ہی کرنا ہے۔ اگر ایک ثابت ہے تو یہ کہنا کہ ایک سے زیادہ ثابت ہے یہ بھی زیادتی ہے، اور اگر دو ثابت ہے تو یہ کہنا کہ نہیں دو میں سے ایک چیز ہے وہ بھی غلط ہے۔ دونوں طرف دیکھنا چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں دو طریقے ثابت ہیں تو ہم کہیں گے دو ثابت ہیں، اگر تین طریقے ثابت ہو کہیں گے تین ثابت ہے، اگر ایک ہی ثابت ہے تو ہم کہیں گے ایک ہی ثابت ہے، کیونکہ دین اسی چیز کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراط مستقیم، جیسے کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ وہ ہے وہ راستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر انہوں نے دو طریقے بتائے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں سروں آنکھوں پہ، لیکن اگر ایک ہی طریقہ بتایا ہے تو پھر یہ کہنا کہ نہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے صرف خوش کرنے کے لیے لوگوں کو، یہ بات درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔